میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمان جنہیں ہم جناب مولانا مفتی محمد سفیان صاحب کے نام سے جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیادی اخلاق پر ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور مصلحین آئے سب نے امت کو یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر تعلیمات بھی دی ہے۔ بند کر لو موبائل بند کر لے بھائی۔ لیکن اس باب میں بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عرفہ اور بلند تر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور عظیم باب ہے جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء اور مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ ہے اغیار پر رحم کرم، کیونکہ اپنوں پر رحم کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں، لیکن انسانیت کے ذخیرے اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے وہ ہے غیروں پر رحم کرم، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کافروں پر، مشرکوں پر اور دشمنان اسلام پر۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بدرجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم کرم کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خم کر دی ہے۔ اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا مگر قیصر اور روم کے دربار میں رحم کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جاشم جس نے سعود کے لالچ میں محمد کا قاتل بن کے گھوڑا دھوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور نبی محب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسی پہ رحم کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، آپ نے اسے بھی رحم کرم کا تحفہ پیش کیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کرو، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، سہل مکہ سے پوچھو، ام القریٰ کے دروں سے پوچھو، غصاخان رسول اور دشمنان اسلام سے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ فاتح مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بن کر رحم کرم کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائیں ہدایت دی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ کو طائف کا واقعہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لوگوں کی علاوہ کسی اور نے اتباع نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام کو تقویت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا، وہاں کے سرداروں سے ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی نے نہیں مانا اور اپنے شہر سے باہر نکال دیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے بعد جو شہر کے لڑکے تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ تالیاں بجائیں، ستائیں، پتھروں کی بارش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان شریروں نے، بدبختوں نے پتھروں کی بارش کی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خون بہہ کر جوتوں پر آ کر پڑ گیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتوں سے پیر کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
شریر سے اطمینان ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب ملکته امری اللہم انی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلوها عليه بها امر الدنيا والاخره لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ اگر اہل طائف مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو اس میں ان کی کمی نہیں ہے بلکہ اس میں کمی ہماری ہے، ہمارے پہنچانے میں کمزوری تھی۔ اگر تم اس پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت، تیرا رحم و کرم یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تو ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اپنی غلطی بتا رہے ہیں کہ اگر اہل طائف نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اس میں طائف کی غلطی نہیں ہے بلکہ اپنی غلطی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور اس طرز عمل سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کار خیر کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے رکنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ دعوت کو نہیں مانتا تو ایسا نہیں کہ اسی کی سراسر غلطی ہے، اپنی غلطی ہے، آپ کے پہنچانے میں کمی ہے، آپ کی دعوت دینے میں کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے یہ سبق دے رہے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر، زخمیں کھا کر دعائیں دی ہے، دعائیں ہدایت دی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، ذخیرہ احادیث لبکشاں ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، ذخیرہ احادیث لبکشاں ہیں کہ آپ نے کبھی کسی جانب دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ میں انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں اشداء علی الکفار صفت جیال ہمراہ تھے۔ دنیا کا قانون بھی یہی تھا کہ آپ انتقام لیں، شہنشاہوں اور حکمرانوں کا دستور بھی یہی تھا کہ جانے دشمن سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم پر، آپ کے عفو درگزر کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر رحم و کرم، عفو درگزر کا معاملہ کیا کہ دنیا کی دیگر قائدین اقوام نے ایسے موقع پر گھوڑے کی ٹابوں سے دشمنوں کے سینوں کو رون دیا تھا اور شمشیر و سنان کی جھنکاروں سے فضا میں شور برپا کر دیا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، لیکن انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر آپ سے حیات تم کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کی تسلسل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اسی وادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے۔ صحن حرم میں تمام گستاخان رسول اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثہ کے قبضے میں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری ترنگ اور فوجی ٹر میں اليوم یوم المرحمہ کی ترانے گا رہے تھے، اليوم تستحل الکعبہ کہ آج جنت و جدال کا دن ہے، آج کعبے میں خونریزی حلال ہوگی۔ صحابہ کرام جوش انتقام میں پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیانو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی۔ لیکن اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں نہیں لالا، اليوم یوم المرحمہ، اليوم يعذب اللہ فیہ الکعبہ، اليوم تکسر فیہ الکعبہ۔ نہیں نہیں، آج تو رحم کرم کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کو حقیقی عزت عطا فرمائیں گے، آج وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے اندر غلاف چڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر صحابہ کرام لشکر اسلام کی سپہ سالاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ان کالے مظالم اور کرتوتوں کو یاد دلایا اور کہا، یا رسول اللہ، انہی درندوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو تڑپا دیا تھا۔
یا رسول اللہ انہیں بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی بدبختوں کی جماعت ہے جنہوں نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غلاظت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا نماز سے سر کا اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل اور ساحر کہا تھا۔ تم یہاں کھڑے ہو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وضو میں کتنی سنتیں سناؤ، سناؤ فٹافٹ، سناؤ فٹافٹ، پیچھے کرو اسے، یہ سنتیں یاد نہیں، پیچھے کرو، پیچھے کر دو سب اٹھا کر۔ اب جو بولے گا اس کو سنت بھی سنانا پڑے گا، نماز کی سنتیں، واجبات اور وضو کی سنتیں، وضو کے واجبات، غسل کی سنتیں سب یاد کر لو تب بات کرو، ٹھیک ہے؟ ورنہ سب سے سنیں گے بھی اور باہر کر دیں گے اگر یاد نہ ہوگا تو۔ یہ مفتی صاحب بھی پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ہم بھی پڑھاتے ہیں، یہاں پر اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں سب پڑھاتے ہیں مدرسے میں، اور آپ لوگوں کی عمر پڑھنے کی ہے، اگر شرارت کرو گے تو بھی پڑھانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو معاف کرنے کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ان کالے مظالم کرتوتوں کو یاد دلایا اور کہا یا رسول اللہ انہی بدبختوں کی جماعت ہے جنہوں نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غلاظت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا سجدے سے سر اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کی گزرگاہوں میں اور مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل اور ساحر کہا تھا۔ چنانچہ انہیں بے عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت وہو یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فمنہم من تفل فی وجہہ ومنہم من حدا علیہ التراب ومنہم من سبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کفار مکہ کی طرف سے رد عمل یہ ہوا کہ ان میں سے بعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا، بعد میں حضور کے سر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ سورج سر کے اوپر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے فارغ ہو کر اس حال میں آتے ہیں کہ حضور کا پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے پرجوش سپاہوں کے سپہ سالار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے اور کوہ عادی فشا بن کر خیمن عادہ کو زیر و زبر کر دینا چاہیے اور برقب امان بن کر وادی دشمن کو تراش کر دینا چاہیے۔ لیکن لاکھوں جانے قربان ہو آپ علیہ السلام کے رحم و کرم پر، آپ کی ذات کریمی اور رحیمی پر کہ آپ علیہ السلام نے کفار مکہ میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں، اے فلاں تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا، اے فلاں تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا، اے فلاں تم نے میرے ساتھ تم نے میرے گلیوں میں، میرے گزرگاہوں میں کانٹے کیوں بجائے تھے۔ بلکہ جب سے حرم میں کفار مکہ کا اجتماع ہوا حضور نے کہا اے کفار مکہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ کفار مکہ نے کہا آپ شریف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، شریف رحیم اور کریم کے بیٹے ہیں، آپ سے رحم کرم عفو و درگزر کے علاوہ کسی اور چیز کی امید نہیں۔ حضور نے کہا سنو میں آج تم سے وہی کہوں گا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے سب جاؤ آزاد ہو، آج تم کو کوئی سرزنش نہیں ہوگی، آج تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں گزرے گی، تب سب کے سب آزاد ہو، سب اپنے گھر صحیح سلامت کے ساتھ امن و ایمان کے ساتھ چلے جاؤ۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کو معاف کر دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں طرح طرح سے ستایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں کانٹے بچھائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، پاگل اور ساحر کہا تھا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ان اعداؤں کے ساتھ اور ان دشمنوں کے ساتھ جو حضور کے خون کے پیاسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حضور سے کٹنا چاہتے تھے، حضور سے رشتے کو توڑنا چاہتے تھے، حضور نے ان سے بھی رشتے کو ملایا اور ان کو بھی اپنے قریب کیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہم سے رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان سے توڑنے کی فکر میں ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ وہ لوگ جو تجھ سے رشتے کو توڑنا چاہیں تو اس سے رشتے کو جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کے ظلم کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ انسان کے نام اعمال میں سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی اپنے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے ان لوگوں کے درجے کو، ان لوگوں کے مقام کو پا لیتا ہے جو رات بھر نماز پڑھنے والا ہوں اور دن بھر روزہ رکھنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حسن اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی سے صرف خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، یہ بھی حسن اخلاق میں آتا ہے، لیکن حسن اخلاق کا تقاضا یہی ہے، تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ مصیبت و پریشانی میں ہیں، جو لوگ پریشانی میں ہیں اور مصیبت میں ہیں، اور جن لوگوں کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، آپ ان کی تعاون کیجیے، ان کی مدد کیجیے، یہ بھی حسن اخلاق میں آتا ہے۔ حسن اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم کی راہوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، قبر کے گڑھے میں جا کر کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہوگا، اور کوئی وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر پنکھا نہیں ہوگا، اور بستر نہیں ہوگا، تکیہ نہیں ہوگا، اس چیز کو بھولا ہوا ہے، اس کے سامنے جا کر کے آخرت کی توجہ دلانا، آخرت کی فکر دلانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے حضور اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، اسی طرح ان کی ضرورت کے وقت مدد بھی کی جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اولاد یہ والدین کی نافرمان ہو گئی، اولاد والدین کی نافرمان ہو گئی، ان کے سامنے آوازیں بلند کرتی ہے۔ ارے وہ والدین جنہوں نے ان کو بولنا سکھایا، وہ والدین جنہوں نے اس کو چلنا سکھایا، انہی کے پیر کے اوپر کڑھانے مار رہا ہے۔ وہ والدین، وہ ماں جس نے اسے خون کا دودھ پلایا، آج انہیں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہما جنتک و نار، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر ان کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، راضی رکھیں گے، تو یہی تمہارے جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائیں گی۔ اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے، ان کو ناراض کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر یہی تیری جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہنا، ان کو تکلیف مت پہنچانا، ان کو رنجیدہ مت کرنا، اور ان کو مت جھڑکنا، اور ان سے نرم بات کرنا۔ یہ جگہ اللہ فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر آپ رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ کیا تھا اور بڑی محبت اور پیار سے پالا اور پوسا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے معاشرے میں صرف یہ نہیں ہے کہ والدین کی اولاد نافرمان ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جیسے کو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، تو جتنی خرابیاں اس تعلق سے ساری باتیں یہی نہیں آ سکتی، لیکن قاعدہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کہ اگر سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو سب کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے معاشرے کے اندر چند خرابیاں اجمالی طور سے بتائی جاتی ہیں۔ مثلا نکاح شادی بیاہ کے تعلق سے معاشرے میں ایک کوتاہی ہے کہ شادی دیر میں کرتے ہیں، اور دیر میں کرنے کی بجائے ہے کہ جہیز کی لعنت نے نکاح کو تو مشکل بنا دیا، البتہ زنا کاری کو آسان بنا دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں زناکاری عام ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے اس تعلق سے خرابیاں ہیں، اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے اس کے ورثہ کو ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، یعنی میراث کے مسائل کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میراث کے تعلق سے بہت سخت تاکیدیں فرمائی ہیں، اس کے احکام بیان کیے ہیں، اور آگے اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص میراث کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول کا نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری خرابیاں، مثلا موبائل چل گیا آج کل انڈرائڈ، بچہ اس میں گناہ میں مبتلا ہے، بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اور جو بڑے قسم کے لوگ ہیں، بالغ ہیں اور شریعت کے احکام لاگو ان کے اوپر، وہ بھی اپنے وقتوں کو اس میں ضائع کرتے ہیں۔ اس میں جو جائز چیزیں ان کا استعمال کیجئے، جو ناجائز ان کو استعمال مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی مختصر ہے، اس کو قیمتی بنائیں گے تو قیمتی بنے گی، اور اگر قیمتی نہیں بنائیں گے تو زندگی آپ سے نہیں کہے گی مجھے قیمتی بنا لو، آپ کو فکر کرنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو اس تعلق سے فکر مند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں والدین کی اولاد نافرمان فرما بردار ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے حالات کو درست کر لیں، سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں، سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر کی عورتوں کو دیندار بنانے کے لیے گھروں میں مذاکرہ کریں، دین کی تعلیم کریں، اور پھر قبر اور حشر کی، جنت اور دوزخ کی اور آخرت کی ان کے سامنے باتیں کریں۔ جب روزانہ آپ بات کریں گے، روزانہ ان کے ساتھ تعلیم کریں گے، آخرت کی باتیں کریں گے، تو دھیرے دھیرے یہ چیز دل میں اترے گی، دھیرے دھیرے عورتیں رہتی ہیں دل و رات دنیا کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے آخرت کی باتیں کریں گے، آخرت کا تذکرہ کریں گے، تو آخرت کی محبت ان کے دل میں آئے گی، جس کی وجہ سے احکام کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے جس طرح یہ جلسے مفید اور کارآمد ہیں، اسی طریقے سے اس جلسے کے اختتام کے بعد جن نوجوانوں نے اس جلسے کے انعقاد کے لیے کوشش کیا ہے، وہ اس بات کی فکر کریں کہ جس طریقے سے ہم نے جلسہ کیا ہے کوشش اور محنت کر کے، کس طریقے سے معاشرے سے یہ خرابیاں اور یہ بدکاریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں دور ہو جائیں، آپ کو بعد میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ یہ جلسے ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مفید نہیں ہے، لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جلسے ہماری معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، مفید تو ہیں، اس لیے اگر کافی سمجھیں گے تو آپ کی کھلی ہوئی غلطی ہے۔ یہ مستقل محنت ہے اور مستقل جدوجہد ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا صرف اور صرف اس مقصد سے کہ اس دنیا میں ہم رہ کر کے اپنے آخرت کی تیاری کر کے جائیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، دلوں میں گناہوں کے وساوس آتے ہیں، شیطان کے راہوں پر چلتے ہیں، شیطان کے بہکانے میں آتے ہیں، ان میں سب سے بڑا کردار یہ دنیا کی محبت کا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری نقش و نگار، یہاں کی ظاہری زیب و زینت اور یہاں کی ظاہری آرام و آشائش کو دیکھ کر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن پاک میں ان کسانوں کی ساتھ دی ہے کہ جو سبزہ زار کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جب کسی آفت سماوی کی وجہ سے وہ کھیت ہلاک ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، تو جس طرح وہ کسان کفے افسوس ملتا ہے، افسوس کے ہاتھ ملتے رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی سنت کو توڑا، جب آخرت میں جائے گا اللہ کے دربار میں پہنچے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا اور ہمارے سامنے سب کچھ ہے، اس وجہ سے ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا، اے ہمارے رب ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم آخرت کی تیاری کر کے آئیں گے۔ اللہ کہے گا ایسا نہیں ہوگا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی کہ اس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا تیاری کر لیتا، اپنی آخرت کو سنوارنے والا سنوار لیتا، اپنی جنت کی باغ کو بنانے والا بنا لیتا، اپنی جنت کی بلڈنگوں کو کھڑی کرنے والا کھڑی کر لیتا، لیکن تم نے شیطان کی بات کو مانا، شیطان کے وسائل کے اوپر خیال کیا اور تم نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو پھنسا کر قبر کی زندگی کو بھلا دیا، حشر کی زندگی کو بھلا دیا، جنت کے باغ و بہار کو بھلا دیا، دوزخ کے عذاب کو بھلا دیا، دوزخ کی تکلیفوں کو بھلا دیا۔ وہاں ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ہم کو جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیا ہوا ذرہ بآخرتی ومن احب آخرتہ ہوا ذرہ بدنیا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے مجھ کو بظاہر دنیا کا نقصان ہوگا، بظاہر دنیا کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ پا کر رہے گا، وہ پا کر رہے گا، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے من کانت الدنیا ہما من کانت الدنیا ہما جعل فقره بین عینیہ جعل فقره بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له، کہ جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، جو شخص دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، جو شخص دنیا کے لیے تمام چیزیں کرنے لگتا ہے، آخرت کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرق له امرا، سارے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، سارے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، اس کو پریشان کر دیتے ہیں، اور فقر فاقہ کا خوف اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اور دنیا اتنی ہی اس کے پاس آتی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ومن كانت الآخرة نيته ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له امرا جمع الله له امرا وجعل غناه في قلبه ولو اتاتيه الدنيا وهي راضيه، کہ جو شخص آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، جو شخص آخرت کے لیے اپنے کاموں کو سنوارنے لگتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اس کو دنیا کی تلاش کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی جتنا وہ لوگ دنیا کو تلاش کرتے ہیں جو دنیا کے کتے اور چاہنے والے کہلاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر دنیا میں کامیابی چاہیے، سکون چاہیے اور راحت چاہیے اور آخرت میں جنت کی باغ و بہار چاہیے، تو پھر آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہوگی، اپنی حشر کی تیاری کرنی ہوگی۔ حضور کا فرمان ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کو جنت کا باغ بنا لیں تو دنیا میں اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، دنیا میں اللہ کا نام لینا ہوگا، دنیا میں گھروں میں دینداری داخل کرنی ہوگی، بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، دینی معاشرہ بنانا پڑے گا، معاشرے کی بگاڑ کو ختم کرنا پڑے گا، تب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے تو بغیر کچھ کیے ہوئے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ قبر میں کوئی لیٹ نہیں ہوگی، قبر میں کوئی بستر نہیں ہوگا، قبر میں کوئی تکیہ نہیں ہوگی، قبر میں کوئی خوشبو اور ہوا نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی خوشبو، اگر ہوگی تکیہ، اگر ہوگا بستر، اگر ہوگا پنکھا، تو آپ کے اعمال کا ہوگا، آپ کے کردار کا ہوگا، آپ کے اخلاق کا ہوگا، آپ کی تلاوت کا ہوگا، آپ کے حسن عمل کا ہوگا، آپ کے حسن اخلاق کا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کی زندگی بن جائے، ہمارے حشر کی زندگی بن جائے، تو اس دنیا میں رہ کر کے اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ ہمارا یہ جسم ہے نرم و نازک جسم، یہ قبر کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی یہ پیٹھ دوزخ کے آگ کے
ہتھکڑیوں کو اٹھا نہیں سکتی، اور آپ کا یہ جسم وہاں کے انگاروں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ کا یہ پیر وہاں کے آگ کے پہاڑوں کو پار نہیں کر سکتا اور چل نہیں سکتا، اور آپ کا یہ جسم وہاں کی گرمی کو برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان اگر جل جائے تو اس کی موت آ جاتی ہے، اگر جل جائے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو جسم کو جلاتے ہوئے دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ موت ہر طرف سے آئے گی، موت ہر طرف سے آئے گی۔ جنت میں سوچے گا کہ اب مر رہا ہوں، سوچے گا اب مر رہا ہوں، لیکن موت کی بھی موت آ جائے گی آخرت میں، وہاں موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہماری آخرت سے مر جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے، ہم میدان محشر کے تکلیف سے ہم کو نجات ملے، تو اس دنیا میں رہ کر کے اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ اگر اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کو سنواریں گے، اپنی آخرت کو بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شایان شان بدلا دیں گے، ایسی جنت دیں گے جس کو کسی آنکھ نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کو کسی دل نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی کان نے اس کو سنا بھی نہیں تھا، اور کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو بندے نیک ہیں، نیکوکار ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کے کان نے سنا بھی نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا وہم گمان نہیں گزرا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی، تمہارے دل میں جس چیز کی آرزو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان تمام آرزوؤں کو، ان تمام خواہشوں کو، ان تمام تمناؤں کو پورا کر دیں گے۔ یہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اپنے راحت و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہاں ہر ایک کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو عمر ڈھل جائے تو بتائیے جوانی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو بتائیے بیٹا واپس آ سکتا ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے تو جوان نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنتی جنت میں جائے گا، وہاں کے عیش و آرام میں ہوگا، باغ و بہار میں ہوگا، ندی جنت کی نہروں میں ہوگا، جنت کی بلڈنگوں میں ہوگا، اور ایسا آرام ہوگا، ایسا آرام ہوگا، ایسے راحت ہوگی کہ اس سے پہلے اس کا مزہ کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے، جنت میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم نوجوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم اسی نعمت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ تم اسی آسائش میں رہو گے، کبھی اس جنت سے تم کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْزِعُ قَدَمٍ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَسِيفُهَا يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها، کہ جنت میں ایک کمان کی بقدر جگہ، ایک کوڑے کی بقدر جگہ، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی ایک عورت، وہاں کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک بھی لے، دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی لے، تو جنت سے لے کر دنیا تک تمام کی تمام خلائیں یہ روشنی سے بھر جائیں گی۔ سورج اور چاند اس کی چمک کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا وَلَنَسِيفُهَا يعني خِمَارَهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اس کی ایک اوڑھنی یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں جن اعمال کا ذکر کیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کے باغ و بہار کو بتلایا ہے، اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری کریں گے، اس کی فکر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کی تکلیفوں سے بچائیں گے اور وہاں آرام و راحت دیں گے، اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ،
ایسا نوجوان جس نے نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو کارآمد بنانا ہے، اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں، میدان محشر کے آداب سے ہم محفوظ رہیں، دوزخ میں جانے کے بجائے ہمارے لیے جنت کا باغ و بہار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے یہیں سے فکر کرے، یہیں سے فکر کرے۔ اور بتایا کہ یہ اصلاح معاشرہ نام کا جلسہ یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، مفید تو ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن کافی نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، دینداری چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ایک کے گھر کے اوپر جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا تم رسول اللہ کی سنت کو اپنا لو، اللہ کے احکام کو زندگی میں داخل کر لو، دیندار بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے۔ ورنہ قیامت کی جو علامتیں ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو گئی ہیں، بڑی بڑی علامتیں باقی ہیں، تو پتہ نہیں کہ بڑی علامت ظاہر ہو جائے، پتہ نہیں کہ سورج کب مغرب کے بجائے مشرق کے بجائے مغرب سے نکل لے۔ اس وقت کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگے گا اس کی معافی یہ مقبول نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اطاعت کرنا چاہے گا جبکہ وہ پہلے کافر تھا تو اس کی اطاعت ناقابل قبول ہوگی۔ اس لیے بھائی اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔